من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ادب گاہشت زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا بمصطفیٰ برساں خیش را کی دیں ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرمائیں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي علیہ. وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اب میرے پاس جو گنجائش رہ گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں صرف لفظ نبی کے متعلق کچھ عرض کروں. یہ نبی کیا ہے, یہ نبوت کیا ہے. ویسے تو حصول برکت کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کی تلاوت کر دی ہے, مگر وقت نہیں ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے متعلق کچھ تفصیلی گفتگو میں آپ کے سامنے کر سکوں. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ نبی جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان میں کسی کا علم نبی نہیں. کسی کا نام موسیٰ, کسی کا نام عیسیٰ, کسی کا نام ابراہیم, کسی کا نام اسماعیل, کسی کا نام محمد, کسی کا نام محمد, کسی کا نام آدم, کسی کا نام نوح علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام. تو اب یہ نبی ان کا وصف ہے, یہ ان کا مقام ہے نبوت, اور ان کا وصف ان کی صفت ہے نبی ہونا. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اچھی طرح سے سمجھیں یہ نبی کیا, نبی کے معنی کیا ہیں. اہل علم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی بنا ہے نبأن سے. یہ اس کا ماخذ ہے, اور نبأن کے معنی آتے ہیں خبر. اب نبی کا اگر ہم سیدھا ترجمہ کریں تو نبی خبر والا, کریم کرم والا, حسین حسن والا, رحیم رحمت والا, نبی خبر والا. سبحان اللہ. مگر اب خبر والے ہونے کی 3 صورتیں آتی ہیں. خبر رکھنے والا, خبر دینے والا, خبر لینے والا. تینوں صورتوں کی شاید میں وضاحت نہ کر سکوں, بس پہلے یہ عرض کروں نبی کے معنی خبر دینے والا. تو یہ اخبارات بھی تو خبر دیتے ہیں, ریڈیو بھی خبر دیتے ہیں, BBC کا محکمہ بھی خبر دیتا ہے. تو اس خبر دینے کی وجہ سے کیا اسے نبی کہا جائے گا؟
اگر آپ کہیں جی نہیں، نبی وہ ہے جو حلال حرام کی خبر دے، جو مسائل بتائے، میں کہتا ہوں اگر مسائل کی خبر دینے سے کوئی نبی ہوتا ہے تو مجتہد بھی حلال و حرام کی خبر دیتا ہے، امام بھی حلال و حرام کی خبر دیتا ہے، اور عالم بھی حلال و حرام کا پتہ دیتا ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ اجتہاد و استنباط کے ذریعہ حلال و حرام کو ہمارے سامنے واضح کرتے، یہ مجتہد کا کام ہے۔ تو اب حلال و حرام کی وضاحت کے بعد بھی وہ مجتہد ہی ہے، نبی نہیں ہے۔ تو آخر اب نبی کسے کہا جائے؟ تو سنو مختصر سا ترجمہ، فرش والے کو اگر فرش والوں کی خبر دی جائے تو وہ اخبار ہے، فرش والوں کو اگر فرش والوں کی خبر دے تو وہ ریڈیو ہے، فرش والوں کو اگر فرش والوں کی خبر دے تو وہ تار ہے، وہ ٹیلی ویژن ہے، اور اگر حلال و حرام کی خبر دے اجتہاد و استنباط کے ذریعہ تو وہ مجتہد اور امام ہے، وہ مجتہد اور امام ہے۔ تو فرش والوں کی خبر اخبار سے ملتی ہے، اب اگر نبی کو تمہیں سوچنا ہے تو عرش والوں کی خبر جو فرش والوں کو دے، عرش کی خبر فرش کو دے وہ نبی ہے۔ مختصر ترجمہ یہ ہے جو خبر نبی کے سوا کوئی دے نہ سکے ایسی خبر دینے والا نبی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن کے اندر اتارتے چلے جائیے، ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر انسان کو یہیں کے حالات بتانا مقصود ہونا تو پھر نبی کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک بات غور کیجئے، ذرا سوچئے، اپنے دماغ پر زور دیجئے، یہی عالم تو سب کچھ نہیں ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ اگر میں پوچھوں اس سے پہلے آپ کہاں تھے تو آپ کہیں گے عالم ارواح میں تھے، اور میں پوچھوں کہ اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے تو آپ کہیں گے عالم آخرت میں جائیں گے، مگر یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہی عالم سب کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہے، اور یہ بیچ کی ایک کڑی ہے، بیچ کی ایک کڑی ہے، اور کسی بیچ کی کڑی کو اس وقت تک کامل طور پر پہچانا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اول کو بھی نہ پہچانا جائے اور اس کے آخر کو بھی نہ پہچانا جائے۔ اور مشکل یہ ہے کہ عالم ارواح بھی نگاہوں سے غائب ہے اور عالم آخرت بھی نگاہوں سے غائب ہے، اور صرف نگاہوں ہی سے غائب نہیں ہے، احساسات سے بھی غائب ہے، شعور سے بھی غائب ہے، ادراکات سے بھی غائب ہے، عقل و فہم سے بھی غائب ہے، یہ بھی غائب وہ بھی غائب، یہ بھی عالم غیب وہ بھی عالم غیب، اور جہاں ہم رہے وہی عالم شہادت، جہاں ہم ہیں وہیں عالم شہادت۔ اب ذرا سا سوچو، سوچنے کی بات بھی ہے کہ آخر ہمیں عالم ارواح کا پتہ کیسے ملے، ہمیں عالم آخرت کا پتہ کیسے ملے۔ ان دونوں عالموں کا جاننا اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے نہایت ضروری ہے اور نہایت اہم ہے، اس لیے کہ اگر عالم آخرت کا تصور ہمارے ذہن میں صحیح نہیں ہے اور ہم اسی عالم کو سب کچھ سمجھ لیں، یہی عالم سب کچھ ہے آخرت کچھ نہیں، اگر یہی سمجھ لیا جائے تو مجھے صاف لفظوں میں کہنے دو کہ مجھے آسمانی ہدایتوں کی ضرورت نہیں، آسمانی صحیفوں کی ضرورت نہیں، آسمانی کتابوں کی ضرورت نہیں، اور نبی انبیاء اور مرسلین کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب یہی دنیا سب کچھ ہے تو اس دنیا میں رہنے کے آسائش حیات کے جتنے طریقے ہیں وہ سب ہمارے فہم و ادراک کے اندر ہیں، ہم خود ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا چاہیے۔ جب آخرت کوئی نہیں ہے تو نبی آ کے ہمیں بتائے گا کیا؟ نبی کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی کی ہمیں حاجت ہی کیا ہے؟ نبی کی حاجت اور نبی کی ضرورت اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب ہم یہ یقین کر لیں کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، ایک اور بھی دنیا ہے جہاں ہمیں جانا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ دینا ہے، یہاں ایک ایک عمل کا وہاں حساب دیا جائے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں اس دنیا کا علم ہمیں کیسے ہوا؟ اس دنیا، اور نہایت اہم وہ دنیا ہے، وہ عالم آخرت جسے آپ کہتے ہیں، نہایت اہم ہے۔ تو جب ہم یہ سوال کریں گے کہ وہ بھی عالم غیب اول اور آخر بھی عالم غیب، عالم شہادت یہی ہے، عالم شہادت کو سمجھنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذرائع دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک، چھونے کے لیے لام قوت لامسہ، مختلف ذرائع دیے۔ عالم غیب کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کون سا ذریعہ؟
عالمی غیب کو ہمارا سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کون ذریعہ؟ ہم یہی سوال کر رہے تھے کہ رحمت خداوندی نے پکارا، دیکھنے کے لیے ہم نے تجھے آنکھ دیا ہے، اور سننے کے لیے ہم نے تجھے کان دیا ہے، چکھنے کے لیے ہم نے تجھے ذائقہ دیا ہے، سونگھنے کے لیے ہم نے تجھے شامہ دیا ہے، چھونے کے لیے ہم نے تجھے لامسہ دیا ہے، اور غیب جاننے کے لیے ہم نے تجھے نبی دیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اچھی طرح سے ذہن کو آپ سمجھیں رب تبارک و تعالیٰ نے، ورنہ پھر کوئی وجہ ہی نہیں کہ آپ یہ سمجھا سکیں کہ عالم غیب کی جو داستانیں ہم تک پہنچی ہیں وہ کس راستے سے آئیں۔ ہمارا کوئی مخبر وہاں نہیں ہے، ہمارا کوئی وہاں رابطہ نہیں ہے، ہمارا کوئی اور ذریعہ ادراک نہیں ہے۔ اب نبی کی بھی کو ہٹا دیا جائے بیچ میں تو عالم غیب کا پتہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی آتا ہی ہے صرف اس لیے غیب بتانے کے لیے۔ نبی کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ وہ غیب بتائے، عذاب قبر غیب، قیامت غیب، وہاں کی ساری منزلیں غیب، جنت غیب، جہنم غیب۔ انتہا یہ ہے کہ خدا کی ذات غیب الغیب، خدا کی ذات غیب الغیب۔ اب اگر نبی یہ سب نہیں بتائے گا تو نبی کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو اب سیدھا سا ترجمہ کیا ہوا؟ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا اور غیب کی خبر جاننے والا۔ ظاہر ہے جو خبر دے گا وہ خبر تو جانے گا ہی۔ غیب کی خبر دینے والا وہ نبی۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس کچھ حواس ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سے عالموں میں گھیر دیا، بہت سارے عالم۔ ایک عالم وہ ہے جس کے ادراک کے لیے آپ کو قوت سماعت کی ضرورت، اور ایک عالم وہ ہے جس کے ادراک کے لیے آپ کو قوت باصرہ کی ضرورت، ایک عالم وہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو قوت شامہ کی ضرورت۔ مثال کے طور پر دیکھنے والا عالم، اگر آپ کی نگاہوں میں روشنی نہ ہو تو ایک عالم آپ کے لیے غیب ہو گیا، یہ جس کو دیکھ کے معلوم کیا جاتا۔ اور اگر آپ کے کان میں سماعت نہ ہو تو وہ عالم مسموعات جو ہے وہ آپ کے لیے غیب ہو گیا۔ اگر آپ کو چھونے، اگر آپ کا حس مردہ ہو جائے، احساس مردہ ہو جائے اور لمس سے کوئی چیز کا گرمی اور سردی کا فرق محسوس نہ ہو تو ایک عالم آپ کے لیے غیب ہو جائے۔ تو دیکھو مختلف عالموں میں رب نے ہمیں گھیر دیا، عالم آواز، عالم مسموعات، عالم مشومات، عالم معنویات، عالم ملموسات، عالم مبصرات، مختلف عالموں میں ہمیں گھیر دیا ہے، اور ہر عالم کو جاننے کے لیے ایک ایک قوت اس نے دے دی، اور ان قوتوں کو ہمارے اختیار میں دے دیا ہے۔ جب چاہیں دیکھیں، جب چاہیں نہ دیکھیں، جب چاہیں سنیں، جب چاہیں توجہ ہٹا لیں، جب چاہیں چکھیں، جب چاہیں نہ، وہ قوتیں ہمارے اختیار میں، ہمارے قابو میں رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دے دی۔ اب اگر ایک قوت وہ لے لے تو وہ چیز ہمارے لیے غیب ہو جائے۔ اگر کسی اندھے سے کہو کہ آسمان پر ستارے ہیں، آسمان پر چاند ہے، تو وہ حیران ہوگا کہ یہ چاند کیا چیز ہے، یہ ستارے کیا ہیں، یہ پہاڑ کیا ہے، وہ حیران ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوت جو آپ کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں، اسے تعجب ہے یہ کیا بات ہے۔ پوچھا کہ پہاڑ کتنا بڑا، تو کہا کہ پہاڑ بہت بڑا ہے۔ ارے کتنا بڑا؟ کہا بہت بڑا ہے۔ اندھے نے کہا کہ اچھا تو وہ کہاں ہے؟ کہا وہ میری چھوٹی سی پتلیوں میں ہے۔ اتنی چھوٹی سی پتلی، اس نے ہاتھ پھیر کر دیکھا، کہا اتنی چھوٹی سی پتلی میں اتنا بڑا پہاڑ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے بھی جب تصویریں ذہن میں آئیں گی تبھی تو آپ دیکھیں گے، اور تصویریں آتی ہیں اسی نقطۂ نگاہ میں، نگاہ کے اسی چھوٹے سے نقطے کے اندر، یہ تو بالکل ظاہر بات ہے۔ اتنا بڑا دریا اور چھوٹے سے نقطے میں، اتنا بڑا پہاڑ اور چھوٹے سے نقطے میں، وہ حیران کیا غلط۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سمجھا سکیں گے؟ کسی اندھے کو آپ سمجھا سکیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس قوت ہی نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھانا، عقلی طور پر منوانا بہت مشکل۔ تو آپ یہی کہیں گے کہ اگر وہ نقطۂ نگاہ جو میری نگاہ میں ہے تیری نگاہ میں ہوتا تو تو خود ہی سمجھ لیتا، ورنہ یہ تیرے سمجھنے کی باہر ہی نہیں ہے۔ اب ایسے کو جس کے اندر قوت قدسیہ نہ ہو،
غیب کے ادراک کرنے کی کوئی طاقت نہ ہو، اب اگر اس کو سمجھاؤ کہ نبی کے پاس ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جس طرح ہم بہت سارے عالموں کو اپنے حواس سے جانتے ہیں، وہ اپنی اس قدرت قدسیہ سے جانتا ہے، تو اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ سوچتا جب میرے پاس نہیں تو ان کے پاس کیسے ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ مگر دوستو وہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ ایک بات اور اس چیز کو اچھی طرح سے، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ نبؤن کے معنی ہے خبر دینے والا، نبی کے معنی خبر دینے والا۔ ہر خبر دینے والے کو نبی نہ کہیں گے، نبی وہ ہے جس کی خبر رسانی کا رابطہ آسمانی ہدایتوں سے ہو، یعنی غیب کی خبر دینے والا، چھپی چیزوں کی خبر دینے والا وہ ہے نبی۔ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام غزالی نے نبوت کی تعریف کی۔ نبوت کی حقیقت ہی میں ہے غیب کا جاننا، اور اگر اس چیز کو نکال لو، غیب جاننے کو نبوت سے نکال لو، تو یہ لفظ بے معنی ہو جائے، پھر اس لفظ میں وہ جان ہی نہ رہ جائے، اس لفظ کا کوئی وقار ہی نہ رہ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبوت کہتے ہیں قلب کے آگاہ ہونے کو علوم غیبیہ کے معانی کی حقیقت سے، اور وہ بھی مشاہدے اور معائنے کے ساتھ، اور وہ بھی بلا کسب و اختیار و اجتہاد و التفات، اس میں کسب و سب کا دخل نہیں ہوتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ سب کو نہیں حاصل ہوتا، جس کے مادے کے اندر اس کی قابلیت اور استعداد ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسی کو یہ مادہ دیتا ہے۔ مزید وضاحت فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سنو، نبوت ایک بہت خاص حالت ہے جو بعض نفوس انسانیہ کو حاصل ہوتی ہے۔ کب؟ جب وہ نور قدسی سے اثر لے، اور نور قدسی سے اثر بھی لے تو کامل اور مضبوط اثر لے، تو وہ قوت کشف پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو ناقص اثر لے تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ناقص اثر لینے والا یعنی ریاض کرے، مجاہدہ کرے، مگر نور قدسی کا اثر ناقص ہو، کمزور ہو، تو وہ کہتے ہیں ایسا شخص نبی نہیں ہوتا، اس کو متنبی کہتے ہیں۔ وہ بتکلف نبی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی اور متنبی میں فرق یہ ہے کہ متنبی جو ہوتا ہے وہ تکلفات اٹھاتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی صورت سے ہمیں وہ مرتبہ کشف حاصل ہو جائے، مگر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اس کا کام نہیں بنتا اور غیر مسلم اقلیت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ مگر نبی کی شان دوسری ہے، وہ تمام صفات انسانیہ اور تمام صفات کمالات ربانیہ کا جامع ہوتا ہے، مگر اس میں اس کی اجتہاد نہیں، کچھ کوشش اس کی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ خود ہی یہ اسرار مکنونہ کی ایک ودیت ہے۔ رب تبارک تعالیٰ جس بندے کے قلب میں چاہے اسے ڈال دے، اور یہ عدیت جو، یہ ودیت جو ہے، یہ رب کی عنایت جو ہے، یہ رب کا فضل جو ہے، یہ اس بندے کے جوہر کو بہت ہی کامل کرنے والی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبوت نبی کے لیے ذاتی کمال ہے، عرضی کمال نہیں ہے۔ دیکھو ذاتی اور عرضی کمال میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عرضی کمال کبھی کبھی جدا بھی ہو سکتا ہے، اور جو ذاتی کمال ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کے لیے چاندنی ذاتی کمال ہے، سورج کے لیے روشنی ذاتی کمال ہے، دریا کے لیے روانی ذاتی کمال ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا چاند اور چاندنی نہ ہو، سورج اور روشنی نہ ہو، دریا اور روانی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی ہو اور نبوت نہ ہو۔ یعنی وہ نبوت اس معنی میں جس معنی میں عرض کر رہا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا، دیکھو جیسے ذات عالم سے علم نکال لو تو وہ عالم نہیں رہ جاتا،
ذات کریم سے کرم نکال لو تو وہ کریم نہیں رہ جاتا، ذات رحیم سے رحمت نکال لو تو وہ رحیم نہیں رہ جاتا۔ تو ذات نبی کے لیے یہ نبوت وصف ذاتی ہے، یہ اس کی عارضی نہیں، اس کی کوئی خصلت ایسی نہیں ہے، وصف ذاتی ہے۔ اگر اس کو نکال لیا جائے تو ذات نبوت کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر امام غزالی کا یہ فقرہ اپنے ذہن میں آپ رکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نفس نور نبوت سے کامل ہو جاتا ہے تو اس کی مثال لوح محفوظ جیسی ہو جاتی ہے، غیب بھی آ کر اس پہ چھپتا ہے اور شہادت بھی آ کے اس پہ چھپتے ہیں۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے سامنے کوئی چیز ہو اور انتقاش نہ ہو، وہ منتقش نہ ہو، وہ اس پر جا کے چھپ نہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھو یہاں ایک آئینہ میں لگا دوں، اچھا تھا، اس کے بعد اب سامنے کی دیوار میں جو کچھ ہوگا سب چھپے گا، جو بھی سامنے سے گزرے گا سب چھپے گا، یہ ہے نا آئینے کی خصوصیت ہے، وہ لے ہی لے گا، تم چاہو تب بھی وہ لے گا، نہ چاہو جب بھی وہ لے گا۔ اس کے سامنے آئے اور اس نے آپ کی تصویر لے لی، مگر اگر اس آئینے کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دے کوئی تو اب نہیں چھپ رہا، تو کیا آئینے کی خصوصیت باطل ہو گئی؟ آئینے کی خصوصیت نہیں باطل ہوئی، بلکہ ایک عارض سامنے آ گیا ہے، ایک چیز سامنے آ گئی جس نے رکاوٹ ڈال دی۔ پھر میں اس کی وضاحت اور بھی سلیس انداز سے کروں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے نا قوت، اس سے تو کسی کو انکار نہیں، کسی کو انکار نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت باصرہ دی، اچھا، مگر یہ قوت ہمارے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ جب چاہیں ہم دیکھیں اور نہ چاہیں تو آنکھ بند کر لیں، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، یہ ہمارے اختیار میں۔ تو گویا ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ ہم اس قوت کو چاہے استعمال کریں یا نہ کریں۔ اچھا، فرض کر لو کہ اگر ہم اس قوت کو استعمال نہ کریں اور اپنی آنکھ کو بند کر لیں تو کیا آپ ہم کو اندھا کہیں گے؟ کیا ہماری قوت کا آپ انکار کر دیں گے؟ کیا ہماری قوت باصرہ سے آپ انکار کر دیں گے؟ کہا نہیں۔ اچھا، ایک دوسری صورت بتاؤں، میں تو آنکھ کھولے ہوئے تھا اور میں اس چیز کو دیکھنا بھی چاہ رہا تھا، مگر ایک صاحب پیچھے سے آئے، انہوں نے میری آنکھ بند کر لی، زور سے بند کر لیا، اور مجھ پہ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں چھوڑا لوں۔ تو اب بند کر لینے کی وجہ سے ان کی مصلحت کچھ بھی ہو، ان کی حکمت کچھ بھی ہو، تو وہ جانے کہ انہوں نے میری آنکھ کیوں بند کر لی، یہ تو وہ جانے کہ کس مصلحت سے انہوں نے ایسا کیا، مگر ان کے بند کرنے کی وجہ سے میں سامنے کی چیز نہ دیکھ سکا، تو کیا آپ مجھے اندھا کہہ دیں گے؟ کیا میری قوت کا آپ انکار کر دیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت بھی نہ دیکھنے کی وجہ سے میں اندھا نہیں، میری قوت زائل نہیں۔ اچھا، ایک تیسری صورت میں بتاؤں کہ صاحب نہ کسی نے بند کیا نہ میں نے ہی بند کیا، مگر میں کسی اور خیال میں گم ہوں، مجھے کوئی اور استغراق ہے، مجھے کوئی اور محویت ہے، اور اس عالم میں کوئی گزر گیا میں دیکھ نہ سکا، میں پہچان نہ سکا، تو ایسی صورت میں کیا آپ مجھے اندھا کہہ دیں گے؟ کیا میری قوت کا آپ انکار کر دیں گے؟ تو سنو جی، نبی کی قوت قدسیہ، نبی کی قوت قدسیہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اختیار میں دے دیا۔ پہلے اس نقطے کو آپ سمجھ لیجئے گا، بہت سارے اعتراضات کے جوابات ختم ہو جائیں گے۔ نبی کی قوت قدسیہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اب جب اختیار میں دے دیا ہے تو اب دیکھو، نبی کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ بعض واقعات کی طرف توجہ نہ فرمائے، جیسے کہ ہم نے آنکھ بند کر لیا۔ اب اگر میرا نبی کسی خاص بات کی طرف توجہ نہیں فرما رہا ہے تو اس سے اس کی قوت زائل نہیں گئی، قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص مصلحت ہو، کوئی خاص حکمت ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی قوتیں، اپنی قدرت الہیہ سے نبی کے سامنے حجاب لا کے رکھ دے، نبی کے سامنے لا کے حجاب رکھ دے، اور اس حجاب رکھنے میں کوئی بڑی مصلحت ہو، کوئی بہت بڑا اعزاز ہو، آگے چل کر تعلیم امت کے کچھ گوشے نکل رہے ہوں، آگے چل کر کسی کے فضل و کرامت کے دریا بہ رہے ہوں، کوئی نقشہ ہو، اس لیے رب نے لا کر رکھ دیا، اور رب کے رکھنے کی وجہ سے یہ رب کا ڈالا ہوا پردہ ہے، ہم اپنے ہاتھ سے تو ہٹا نہیں سکتے۔ اب اگر اس وجہ سے نبی کسی خاص واقعے کو نہ دیکھ سکے تو کیا نبی کی قوت غیبیہ ختم ہو گئی؟ کیا نبی کی قوت ادراک فنا ہو گئی؟
اور میں یہ بھی کہتا ہوں ایک ایسا بھی عالم ہوتا ہے کہ نہ رب پردہ ڈالے نہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کریں مگر جمال حق کے مشاہدے میں مستغرق ہوں، جمال حق کے مشاہدے میں مستغرق ہوں، کسی اور محویت میں ہوں. لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. ایسے عالم میں وہ کسی پر توجہ نہ کر سکیں تو کیا نبی کی قوت غیبیہ فنا ہو گئی؟ کیا نبی کی قوت غیبیہ فنا ہو گئی؟ اچھی طرح سے سمجھو. تو یہ جو ادھر ادھر کے سیدھا واقعات لوگ پیش کر دیتے ہیں، نبی کو اس کی خبر نہیں، نبی کو اس کی خبر نہیں، نبی کو اس کی خبر نہیں. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ نبی کو قوت غیبیہ ہے کہ نہیں، نبی کو قوت غیب کے ادراک کرنے والی قوت قدسیہ ہے کہ نہیں. اور اگر قوت قدسیہ ہے تو یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ کسی خاص مصلحت سے نبی کسی خاص بات کی طرف توجہ نہ فرمائے، یا کسی خاص مصلحت و حکمت کے پیش نظر رب تبارک و تعالیٰ کسی خاص بات کی طرف نبی کی توجہ کو نہ ہونے دے. یہ ساری چیزیں ممکن ہے، اس سے نبی کی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسے ہماری دیکھنے کی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہماری قوت سماعت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو وہ قوت قدسیہ والا جو ہے وہ نبی ہے. تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ لوح محفوظ جیسی ہوتی ہے. لوہے میں کوئی ماوانے نہ ہو، کوئی عارض نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ناممکن ہے کہ نبی کے سامنے چیز منکشف ہوتی نہ چلی جائے. جدھر وہ توجہ فرماتے چلے جائیں گے وہ چیز ان پر منکشف ہوتی چلی جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. جبھی علماء نے بڑے اچھے انداز میں فیصلہ کیا تھا. نسیم الریاض کا یہ فقرہ اگر آپ کو یاد رہا تو یہ بہت قیمتی فقرہ ہے. وہ کہتے ہیں الانبیاء علیہم السلام من جہت الاجسام والظواہر مع البشر. الانبیاء علیہ السلام من جہت الاجسام والظواہر مع البشر واما بواطنهم وقواهم الروحانیہ ملکیۃ لذا ترى مشارق الارض ومغاربها وتسمع عتیت السماء وتسمع عتیت السماء وتشم رائحة جبرائیل اذا اراد النزول علیہم. یعنی انبیاء کرام بظاہر جسمانی کیفیتوں میں، بعض بشری خواص میں یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے. مع البشر، احتیاط دیکھو، کل بشر نہیں کہا، مع البشر، آدمیوں کے ساتھ ہیں مگر ان کی قوت، ان کی قوا جو ہے قوائے روحانی، ان کا باطن جو ہے وہ ملکی ہے. اسی لیے وہ زمینوں کے مشرقوں کو بھی دیکھتے ہیں اور زمین کے مغربوں کو بھی دیکھتے ہیں، آسمان کی آواز کو سنتے ہیں. اور حضرت جبرائیل سدرہ سے اترنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ یہیں سے سونگ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ. ایک چیز اور ہم آپ کو بتائیں، نبوت ہر ایک کو نہیں دی جاتی. نبوت انہی نفوس کو دی جاتی ہے جو رذائل سے پاک ہوتے ہیں، جو فواحشات سے منزہ ہوتے ہیں، جو فساد سے دور ہوا کرتے ہیں. نبوت کو منتخب ہی کر کے دیا جاتا ہے جن میں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جن کے اندر استعداد. اور سنو، جو جن کی یہ شان ہوتی ہے کہ رذائل سے دور ہوں، فواحشات سے منزہ ہوں، فساد سے الگ ہوں، تو ان کا نفس پاک، ان کا پاک و صاف نفس جو ہے وہ عالم بالا کی طرف رجوع کرتا. اس لیے کہ مادی قدورتوں کے اندر جو پھنسا ہوا ہو، نفسانی خواہشات میں جو پھنسا ہوا ہو، اس کا رجوع کرنا عالم بالا کی طرف محال ہوتا. لہذا جو پاک و صاف ہے وہ عالم بالا کی طرف قریب ہوتے ہیں. اور جب وہ عالم بالا کے قریب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قریب والا جو منظر دیکھے گا وہ دور والے تو نہیں دیکھ سکیں گے. عالم بالا کا منظر جو نبی دیکھے گا وہ غیر نبی تو دیکھ نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کا جوہر ایسا پاک و منزہ ہو جاتا ہے کہ اس کے صفائے جوہر کے سبب وہ جناب غیب کا مشاہدہ کرتا ہے. اور علوم ملکوت، ملائکہ کے علوم اس کے جوہر کے اندر آ کے چھپ جاتے ہیں، اور اسی چھپنے کا نام نبوت ہے. سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسی انتقاش کا نام نبوت ہے. اور وہ ان حقائق غیبی کا ادراک اسی لیے کرتا ہے کہ اس کا التفات جو ہے مادی دنیا سے ہٹ کر کے عالم ملکوت کی طرف زیادہ رہتا. آپ خیال کرتے چلے جائیے، یہ اکابرین امت ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں.
میں پھر سیدنا امام غزالی کے ارشادات کی روشنی میں ایک بات اور میں عرض کروں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان پہ نظر فرمائی اور دیکھا یہ انسان جو ہے یہ ہے تو عالم اصغر، اس کو عالم صغیر کہا گیا، اور یہ کائنات جو ہے یہ عالم کبیر، تو یہ انسان عالم صغیر ہے، یعنی ساری کائنات کے نمونے اس انسان کے جسم کے اندر۔ اس سلسلے میں لوگوں نے مختلف تشریحیں کی ہیں کہ بھئی کس کی مثال کیا ہے، کہا کہ جسم کی پوری مثال، انہوں نے کہا جسم پورے جسم کو محیط ہے، اس کی مثال ایسی جیسے عرش کی، اور نفس کی مثال انہوں نے کہا نفس کی مثال جیسے کرسی کی ہے، اور دل جو ہے اس کو بیت المعمور سے تعبیر کی ہے، اور دل کے جو 7 لطیفے ہیں اس کو جنت کے 7 طبقوں سے تعبیر کیا ہے۔ بہرحال ان صوفیاء کے ارشادات کی طرف میں آپ کے ذہن کو نہیں لے جانا چاہتا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک متفقہ چیز ہے کہ یہ عالم صغیر جو ہے وہ عالم کبیر کا نمونہ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس عالم صغیر کا راہ مستقیم پر رہنا یہ اس کے فضل و عنایت پر موقوف ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہٹ جائے تو یہ راہ مستقیم پر نہیں، اور اس کے بعد یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مجھ سے براہ راست فیض لینا اس میں اس کی صلاحیت ہی نہیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ اسے یوں ہی چھوڑ بھی نہیں دینا چاہتا کہ یہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ کچھ ایسے نفوس کا انتخاب فرماتا، نبوت دینے کے لیے کچھ ایسے نفوس کا انتخاب وہ فرماتا ہے جس کا رجحان، جس کی طبیعت کا میلان عالم بالا کی طرف زیادہ ادھر غالب، اسی میں سے کچھ ایسے مقدس نفوس قدسیہ کا انتخاب ہوا، تو ان نفوس قدسیہ میں بھی 2 قسم کے لوگ ملے۔ ایک وہ ہے جو فائدہ حاصل کرنے کی تو قوت رکھتے ہیں مگر فائدہ پہنچانے کی قوت نہیں رکھتے، تو جو فائدہ حاصل کرنے کی قوت رکھے اس کو کہتے ہیں کامل، اور جو فائدہ پہنچانے کی قوت رکھے وہ کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے، یعنی کامل کرنے والی، مکمل کرنے والی، مکمل کامل کرنے والی بھی ہے، کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کامل ہے اور رسول مکمل، نبوت کے اندر فائدہ لینے کی پوری صلاحیت ہے مگر وہ اتنی لطیف ہے کہ اس سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، تبلیغ رسالت کی صلاحیت نہیں۔ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ آ گیا۔ نبی جو ہے بحیثیت نبی فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر جب فائدہ دینے کی بات آتی ہے تو پھر اس کے لیے رسول کی ضرورت ہوئی۔ تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ دیکھو نبی اور خدا کے بیچ ایک راستہ ہے، اس کا نام ہے نبوت، اور نبی اور بندوں کے بیچ میں ایک راستہ ہے، اس کا نام ہے رسالت۔ نبی خدا سے لے رہا اور جب بندوں تک پہنچا رہا تو رسالت کا ذریعہ اختیار فرما رہا۔ اس کی مثال بھی بڑی پیاری دی ہے کہ نبوت کو سمجھنا ہے تو نبوت ہے بادل، آب، اور رسالت ہے بارش۔ ابر چونکہ لطیف ہے اس لیے اوپر ہے، نیچے والا ابر سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، تو ابر جب اپنا فائدہ نیچے والے کو دینا چاہتا ہے تو وہ ہوائیں پانی بن کر نیچے اترتی، تو یہ بارش جب نیچے اترتی ہے تو نیچے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو نبوت کا مقام اوپر ہے، نبوت کا مقام اوپر ہے، بشریت کے بھی اوپر، انسانیت کے اوپر، آدمیت کے اوپر۔ اگر نبوت کا مقام بشریت کے اوپر نہ ہوتا تو میرا رسول یہ نہ فرماتا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، کنت نبی وآدم لمنجلد فی طینتہ، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلوں کو پار کر رہے تھے، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح و جسد کی منزلوں میں تھے۔ اور جب رسول سے پوچھا گیا متا وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کہا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بشریت کا وجود نہیں، ابھی بشریت کا مجسمہ تیار نہیں کیا گیا، ابھی ابو البشر بنائے گئے نہیں، مگر رسول نبی ہیں، وہ نبوت والے ہیں حضرت آدم سے پہلے۔ مگر دوستو ہوتا کیا ہے، اب اس نبوت سے فائدہ کیسے ہو؟
اس نبوت سے فائدہ کیسے ہو؟ تو اب اس کے لیے اب ہوا کو بارش بننا ہے، اب ہوا کو بارش بننا ہے، اب لطیف کو حجاب میں آنا ہے، اب لطیف کو حجاب میں آنا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ حقیقت نبویہ نے جب اپنا فیض پہنچانا چاہا تو جامع بشری اختیار کر لیا کہ اگر ہم اس جامع بشری کو اختیار نہیں کرتے تو یہ بشر ہم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، لہذا فائدہ حاصل کرنے کے وقت وہ نبی ہے اور فائدہ دینے کے وقت وہ رسول ہے، فائدہ پہنچانے کے وقت وہ رسول ہے۔ یہاں پر ایک شبہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کا معنی ہے تو جتنے انبیاء تو صرف 1,24,000 کم و بیش اتنے انبیاء ہیں، اس میں مرسلین کی تعداد اتنی تو نہیں ہے، رسول تو اتنے نہیں ہیں، وہ تو سب نبی ہیں، تو اور وہ آئے تھے ہدایت کے لیے، اور تم کہتے ہو نبی سے کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکتا، نبی کی مثال بادل جیسی ہے، نبی سے کچھ مل ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ نبی ہمارے فائدہ پہنچانے کے لیے کیسے آئے؟ ہم کہیں گے سنو، ان کی دو حیثیت، جن کو آپ نبی کہہ رہے ہیں وہ ایک تو حیثیت ہے کہ وہ نبی، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ کسی رسول کے نائب ہیں، کسی رسول کے نائب ہیں، کسی رسول کی شریعت کو لے کے چل رہے ہیں، کسی رسول کی بتائی ہوئی ہدایت پر چل رہے ہیں، تو وہ جو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ نائب رسول ہونے کی وجہ سے، جہاں تک ان کی نبوت کا مقام ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ ہمارا فہم و ادراک ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ۔ تو اس نقطے کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھتے چلے جائیے، اور واقعی نبوت کی شان بھی کچھ ایسی۔ نبی کیا چاہتا؟ نبی یہ چاہتا ہے کہ اپنے کو ذات و صفات خداوندی کے اندر فنا کر دیا جائے، اور رسول کیا چاہتا ہے کہ بندوں کو اسی فنائیت کی طرف کھینچ لیا جائے۔ نبی خود پار لگ رہا ہے، رسول دوسروں کو پار لگا رہا ہے، اسی لیے رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوا کرتا ہے، اور نبی جو ہے وہ نہ صاحب کتاب نہیں ہوتے، وہ صاحب شریعت جدیدہ بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ کسی شریعت کی نیابت کر رہے ہیں، کسی شریعت کی، کسی رسول کی نیابت کر رہے ہیں۔ تو آپ خیال کیجئے نبوت کا مقام بہت اونچا ہے، اور نبوت کی حقیقت کے اندر غیب کا جاننا داخل ہے۔ مگر ایک بات اور میں بتاؤں، یہ تو بہت معمولی سی بات میں عرض کر رہا ہوں، دیکھو نبی کی حقیقت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ نبی فنائیت کے ایسے درجے پہ پہنچتا ہے کہ میں بتاؤں، بات شاید واضح ہو جائے اس حدیث کو سننے کے بعد کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا عبد کامل، میرا بندے کامل مجھ سے قربت اختیار فرماتا ہے کثرت نوافل کی وجہ سے، مجھ سے قربت، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں اور وہ مجھ سے بھی محبت کرتا۔ اس کے بعد پھر فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ صِرْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَمَوَيِّدًا حَتَّى بِي يَسْمَعُ وَبِي يَبْصُرُ وَبِي يَأْخُذُ وَبِي يَمْشِي، یعنی میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، ذرا غور، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بی یسمعو، وہ مجھی سے سنتا ہے، بی یسمعو، وہ مجھی سے سنتا ہے، یسمعو بی نہیں کہا کہ مجھ سے سنتا ہے، بی یسمعو مجھی سے سنتا۔ یہ علماء سے پوچھئے گا کہ یسمعو بی اور بی یسمعو میں کیا فرق ہے، تو وہ کہیں گے کہ یسمعو بی اسے کہیں گے کہ مجھ سے سنتا، کسی اور سے بھی سنتا ہوگا، اور بی یسمعو جب کہیں گے مجھی سے سنتا ہے، مطلب یہ کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں سننے کی، اس طاقت کے سوا کوئی طاقت ہی نہیں سننے کی۔ بی یبصرو مجھی سے دیکھتا ہے، یعنی دیکھنے کی اس کے پاس اور کوئی طاقت ہی نہیں میرے سوا۔ بی یاخذو مجھی سے پکڑتا ہے، یعنی پکڑنے کی اس کے پاس کوئی اور طاقت ہی نہیں ہے میرے سوا۔ بی یمشی مجھی سے چلتا ہے، یعنی چلنے کی اس کے پاس میرے سوا کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اب سوچ لو قدرت خداوندی جس کے جسم میں، جس کی زندگی میں ایسا شرائط کر جائے کہ دیکھے تو خدا کی قدرت سے دیکھے، سنے تو خدا کی قدرت سے سنے، بولے تو قدرتی طاقت سے بولے، خدا کی قدرت سے بولے، چلے تو خدا کی قدرت سے چلے، پکڑے تو خدا کی قدرت سے پکڑے۔ اب سوال نہیں ہے،
اب سوال یہ نہیں ہے کہ نبی پکڑ رہا ہے, نبی چل رہا ہے, اب یہ سوال نہیں ہے کہ نبی سن رہا ہے, نبی دیکھ رہا ہے, اب تو سوال یہ ہے خدا کی قدرت چل رہی ہے, خدا کی قدرت دیکھ رہی ہے, خدا کی قدرت سن رہی ہے, خدا کی قدرت بول رہی ہے. اب تم انصاف کرو کہ خدا کی قدرت کہاں تک سنے گی, خدا کی قدرت کہاں تک دیکھے گی, خدا کی قدرت کہاں تک چلے گی, خدا کی قدرت کی گرفت کہاں ہے. اب خدا کی قدرت کو سمجھو گے نبوت سمجھ میں آئے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ. ایسے ہی موقع پر میں واضح لفظوں میں کہہ دیا کرتا ہوں دوستو کہ جو نبی کی غیب دانی کا منکر ہے وہ نفس نبوت ہی کا منکر, وہ نبوت کا معنی ہی نہیں سمجھ رہا, نفس نبوت کا منکر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا لفظوں پر ایمان لاؤ معنی پر ایمان نہ لاؤ, یہ بھی کوئی بات ہے. ہاں لفظ مانتے ہیں معنی نہیں مانتے, نبی مانتے ہیں اس کا معنی نہیں مانتے, ہم یہ مانتے ہیں اس کا معنی نہیں مانتے. تو اگر ایسا تو یہ سے ایمان نہیں کہیں گے, تو نبی کے معنی ہی ہے غیب کا جاننے والا اور غیب کا بتانے والا. اس سلسلے میں تمہیں قرآن کا انداز بھی بتاؤں کہ جب اس نے کسی نبی کی نبوت کو سمجھانا چاہا ہے تو علم ہی کو پیش کیا. حضرت آدم کی نبوت, حضرت آدم کی نبوت کا سکہ جب جمانا چاہا تو کیا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, پھر کیا کیا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. تو علم کی فراوانی سے نبی کی نبوت کا ثبوت ہو رہا. حضرت مسیح نے جب اپنی نبوت کو سمجھانا چاہا تو کیا کہا تھا, أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم, میں اس کی بھی خبر دوں گا جو تم کھاتے ہو اور اس کی بھی خبر دوں گا جو تم جمع کر کے آتے ہو. اور یہاں اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھ لینا, علماء خوب جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں کہ یہ عربی زبان ہے نا, عربی زبان میں کچھ الفاظ ہے تو یہ تاکلونا یہ ہے مضارع کا صیغہ, اور مضارع میں یا کھاتے ہو کھاؤ گے, تدخرونا یہ بھی مضارع کا صیغہ, اس کے معنی ہے کھاتے ہو اور کھاؤ گے. اب اگر عربی زبان میں کسی کو کسی زمانے کے ساتھ خاص کرنا چاہتے تو کچھ الفاظ ہے بڑھا دیتے ہیں. مثلا سیقول, تو سیقول کا معنی کیا ہے, ان قریب کہیں گے, ابھی نہیں کہا ہے, تو اب یہ مستقبل کے معنی میں متعین ہو گیا. اور اگر ہم حال کے معنی میں متعین کرنا چاہیں تو لام لگا دیتے ہیں, لا یقول یقیناً کہتے ہیں, تو لام لگا دیا تو حال کا معنی متعین ہو گیا, سین لگا دیا تو مستقبل کا معنی متعین ہو گیا, اور صرف یقولو اگر کہے تو کہتا ہے یا کہے گا. جب لام اور سین نہ ہو تو یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ نے کہا ہم تمہیں خبر دے سکتے ہیں بما تاکلون وما تدخرون, جو کھاتے ہو جو کھاؤ گے اس کی خبر میں دے سکتا ہوں, جو جمع کرتے ہو جو جمع کرو گے اس کی بھی میں خبر دے سکتا ہوں. ارے دوستو اس علم پر قربان جاؤ, اس لیے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھ کر بھی پتہ نہیں لگا سکتے کہ کون سا لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا, ہاتھ میں لقمہ لے کے بھی پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا بھی کہ آ جائے گا, یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتے. مگر حضرت مسیح کا یہ حال ہے کہ ابھی دانا کھیت میں پہنچا ہی نہیں ہے, ابھی پودا اگا ہی نہیں ہے, ابھی بالیاں لٹکی ہی نہیں ہیں, ابھی اس میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور حضرت مسیح دیکھ رہے ہیں کہ کون شخص کیا کھائے گا, کون شخص کیا کھائے گا. تو دیکھو اپنے علم کی فراوانی ہی کو ثابت کر کے, اپنی غیب دانی کو ظاہر کر کے, اپنی نبوت کو ثابت کر رہے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی کے معنی ہی ہے غیب جاننے والا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. بات آ گئی ہے دوستو اس مقام پر تو میں وہ وضاحت بھی کر دوں, اس لیے کہ اکثر و بیشتر اس طرح کے سوالات ہر جگہ اٹھتے ہیں. آپ آج کل عجیب عجیب قسم کے ترجمہ نگار لوگ پیدا ہو گئے. اب انہوں نے ترجمہ کیا ہے النبی الامی, قرآن کریم میں ہے نا النبی الامی, اس کا ترجمہ کیا ہے ان پڑھ نبی. ترجمے کا میں نہیں بتاؤں گا, کوئی نبی کو کہتا ہے ان پڑھ بادیہ نشیں. جب کبھی آپ کے نظر سے وہ کتاب گزرے گی آپ سمجھ ہی لیں گے میں نام لے کر کیا کروں, اور خدا کرے کہ ایسی کتاب گزرے ہی نہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ. اور لطف کی بات دیکھو,
میں نے پوچھا کہ بھئی ترجمہ کرنے والے تو نے نبی کا تو ترجمہ کر دیا، امی کا ترجمہ کر دیا، امی کا معنی کیا رکھا ہے؟ ان پڑھ، نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی ترجمہ ہی کرنے چلے تھے تو نبی کا بھی ترجمہ کر دیتے، امی کا، مگر ہوشیار آدمی تھا وہ، اس نے سوچا کہ میں یہ ترجمہ کروں ان پڑھ غیب کا جاننے والا، تو لوگ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، جب وہ غیب جانتا تو ان پڑھ کیسے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ذرا سا غور تو کرو، تو امی کا تو ترجمہ کر دیا، نبی کا ترجمہ نہیں کیا. اچھا اور دیکھو، امی کا ترجمہ کرنے میں بھی اپنے نظریات، اپنے خیالات اور اپنے باطنی تصورات کا تابع ہو کر اس نے ترجمہ کیا، قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. اس میں بھی اس نے اپنا انتخاب پیش کیا ہے. میں اس سلسلے میں عرض کروں، دیکھو امی، یہ امی لفظ جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، یہ مرکب ہے. امی جو ہے یہ مفرد نہیں مرکب ہے، ایک لفظ ہے اور یا نسبتی. تو امی کے معنی کیا ہے؟ ماں والا. تو ماں والا، تو عام طور سے جاہلوں کو امی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شکم مادر میں بھی جاہل ہوتے ہیں اور پیدا بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ امی. یعنی جو کیفیت شکم مادر میں ہو اسی کیفیت کے ساتھ اگر ظہور ہو تو وہ کیفیت امی، وہ کیفیت امی ہے. کیا مطلب؟ اگر شکم مادر میں جاہل پیدا ہوا جہالت کے ساتھ، جہالت امی ہے. اگر شکم مادر میں عالم پیدا ہوا علم کے ساتھ تو علم امی ہے. اگر شکم مادر میں حافظ اور پیدا ہوا حفظ قرآن کے ساتھ تو حفظ امی ہے. اگر شکم مادر کے اندر حسین و جمیل پیدا ہوا اسی کمال کے ساتھ تو وہ کمال امی ہے. تو جو چیز لے کر آتا وہ چیز امی. النبی الامی، پیدائشی نبی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. یہ آ کے یہاں نبی نہیں ہوئے ہیں، یہ پیدائشی نبی ہیں، یہ پیدائشی نبی ہے، النبی الامی. مگر دوستو یہاں پر ایک جھگڑا شروع کر دیا جاتا ہے. ارے بھئی جب پیدائشی نبی تھے تو شروع ہی میں دعوت شروع کر دینی چاہیے تھی. یہ کیا معاملہ ہے؟ 40 سال تک خاموش رہے، 40 سال کے بعد یہ 40 سال تک خاموش رہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب پیدائشی نبی ہے تو شروع ہی سے شروع کر دینا چاہیے. میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب میرے رسول نے 40 سال کے بعد دعوت شروع کی تو کیا سبوں نے مان لیا؟ نہیں مانا. ادھر دعوت شروع ہوئی، ادھر عداوت شروع ہوئی، دونوں ساتھ ساتھ شروع ہوئی نا، دعوت عداوت. تو اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ 40 سال تک رسول کی زندگی کا مطالعہ کیا، 40 سال تک رسول کو سچا کہا، 40 سال تک رسول پر بھروسہ کیا، 40 سال تک رسول پر اعتماد کیا، 40 سال تک رسول کو امین کہا. اور پھر ذہنی کیفیت ایسی، جب یہ 40 سال پر آزما لینے کے بعد جب وہ نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ منکر ہو جاتے ہیں. ادھر دعوت شروع ہوئی، ادھر عداوت شروع ہوئی، دعوت و عداوت سب شروع ہو گئی، گھر والوں نے بھی باہر والوں نے بھی. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اگر میرا رسول بچپنے ہی سے دعوت شروع کرتا تو عداوت بھی بچپنے ہی سے شروع ہو جاتی، عداوت بھی بچپنے سے شروع ہو جاتی. تو رب کی مصلحت یہ تھی، اس میں حکمت، اے محبوب ابھی خاموش رہو، 40 سال تک تمہیں سچا کہہ لیں، 40 سال تک تمہیں امین کہہ لیں، 40 سال تک تمہیں بھروسہ کر لیں، 40 سال تک تمہیں حکم بنا لیں. اور جب 40 سال تک سچا کہہ کے جھوٹا کہیں گے تو خود جھوٹے ہو جائیں گے، خود جھوٹے ہو جائیں گے. ایک بار کی کوئی کیسے جھوٹ بولنے لگتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ 40 سال خاموشی جو ہے یہ دلیل نبوت ہے، یہ پیدائشی نبی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اور ایک بات اور میں بتاؤں، اچھا صاحب یہ ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا تھا، نہیں آیا تھا، میں اصرار نہیں کرتا کہ آپ وہی ترجمہ کریں جو میں بتا رہا ہوں، مگر ایک ترجمہ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ دیکھو جب کوئی کہیں سے آتا ہے تو وہ اپنے شہر، اپنے دیش کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. مجھے آپ ہندوستانی کہیں گے، کوئی پاکستان کے احباب کو پاکستانی کہا جائے گا، کراچی والا کراچوی کہا جائے گا، کوئی لاہوری کہلائے گا. یہ ہے طریقہ. تو میرا نبی جس شہر میں مبعوث ہوا تھا اس کا لقب ہے ام القری، ام القری. تو اس بات کی بھی تو گنجائش تھی کہ تم ترجمہ کرتے ہیں النبی الامی، ام القری میں آنے والا نبی. یہ بھی نہیں کیا.
اچھا کبھی کبھی کوئی خاص نسبت کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ اپنے سلسلے کا لحاظ کرتے ہیں، کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی، کوئی کچھ. میرا نبی جس کتاب کو لے کر آیا اس کا لقب ہے ام الکتاب. تم نے یہ ترجمہ کیوں نہیں کیا النبی الامی، ام الکتاب کا لانے والا نبی؟ اور میاں ایک بات اور نسبت کی بات ہے، ابھی تو مکے شریف کی نسبت کی برکتیں آپ سن چکے ہیں. مکے کی طرف کوئی نسبت کرتا ہے تو اپنے کو کیا کہتا ہے؟ مکتی تو نہیں کہتا نا، مکتی کوئی نہیں کہتا ہوگا، سبھی مکی کہتے ہیں. کرتے کیا ہے کہ یہ سے حرفی لفظ ہے، تے کو نکالا یہ لگایا مکی، تے کو ہٹایا یہ لگایا مکی، نسبت تیار. اب امت کی طرف نسبت کرو، امت کی طرف نسبت کرو، تے ہٹاؤ یہ لگاؤ امی، النبی الامی، امت والا نبی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علی صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ امت والے نبی ہیں، اور واقعی دوستو امت والے ہیں. سارے انبیاء کی صفحے جب لگیں گی وہاں 120 صفحے ہوں گی، اس میں جناب والا میرے رسول صرف 40 صفحوں میں، صرف 40 صفحوں میں تو سارے انبیاء 1,24,000 جو انبیاء ہیں تو ان میں سب کے سب کم و بیش جتنے انبیاء و مرسلین آئے سب کی امتوں کی جب صف لگیں گی تو کتنی صف تیار ہوگی؟ 40 صف. اور میرے رسول کی تنہا امتوں کی جب صف لگے گی تو ہوگی 80 صف. النبی الامی، یہ امت والے نبی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اور ایک بات اور بتاؤں، یہ امت والے نبی اس لیے بھی ہیں کہ کبھی یہ امت سے غافل نہیں ہوئے. جو جس کا ہوتا ہے اس سے غافل نہیں ہوتا، جو جس کا ہوتا ہے وہ اس سے غافل نہیں ہوتا. میرے رسول نے تو اپنی زندگی سے ثابت کر دیا کہ وہ امت والے نبی ہیں. واقعی رات کو ہم ہی کو یاد کرتے ہیں، دن کو ہم ہی کو یاد کرتے ہیں، خلوت میں ہم ہی کو یاد کرتے ہیں، جلوت میں ہم ہی کو یاد کرتے ہیں، فرش پر ہم ہی کو یاد کرتے ہیں، عرش پر ہم ہی کو یاد کرتے ہیں. اپنی امت کو کبھی نہیں بھلا رہے ہیں. پتہ چل رہا یہ امت والے نبی ہیں، واقعی یہ امت والے نبی ہیں. اور ایک وقت تو انتہا ہو گئی، ایک وقت تو انتہا ہو گئی جب حضرت ملک الموت کو میرے رسول نے اذن دے دیا تھا کہ آپ روح تم نکال سکتے ہو. یہ نبی ہی کا مقام ہے کہ حضرت ملک الموت بغیر اذن کے آ ہی نہیں سکتے، روح نکال ہی نہیں سکتے. ہے کوئی ایسا جس کی یہاں پوچھ کر آئے ہو، پہلے کچھ بتا کے آئے ہو؟ مگر یہ نبی کی بات ہے، پہلے اذن، حضور اجازت فرمائیے، آپ حضور اجازت فرمائیے. تو ذرا غور تو کرو، حکم الہی تو مل ہی چکا ہے، حکم الہی مل چکا ہے. اب رسول کی اجازت کی ضرورت کیا؟ رسول کی اجازت کی ضرورت کیا؟ مگر کہا نہیں، ان سے بھی اجازت لے لو تاکہ پتا چلے خالق کا بھی حکم ہے اور اس مالک کا بھی حکم ہے. اب روح نکال لو، ذرا سا غور تو کرو. اور اس کے بعد جب وہ آئے تو میرے رسول بہت فکر مند نظر آئے. حضرت جبرائیل بھی موجود ہیں. حضور فکر کیوں کر رہے؟ اے جبرائیل، امت کا خیال آ رہا، امت والے نبی ہیں، امت کا خیال آ رہا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل خوشخبری سنا دو، اس میں کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر 1 سال پہلے بھی تیری امت توبہ کر لے گی میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا. حضور کہتے ہیں جبرائیل ابھی اطمینان نہیں، ابھی سکون نہیں. میری امت کو کیا خبر کہ اس سال اس کی موت آئے گی. موت تو اچانک آتی ہے، کہیں ایسا ہو کہ سال آ جائے موت کا اور وہ توبہ نہ کر سکے. فوراً پھر ارشاد الہی ہوا جبریل مطمئن کر دو، اگر 40 روز پہلے بھی اس نے توبہ کر لیا میں اسے معاف کر دوں گا. اس کے بعد پھر رسول کہتے ہیں جبریل ابھی بھی سکون نہیں ہے، اسے کیا خبر کہ اس 40 سال کے اندر اس کی موت آنے والی ہے. اچھا ہے جبریل کہہ دو ہفتہ پہلے بھی اگر اس نے توبہ کر لیا میں معاف کر دوں گا. کہا کہ اے جبرائیل ابھی بھی سکون نہیں، امت کو کیا خبر کہ اس ہفتے اس کی موت ہونے والے. اچھا اے جبرائیل کہہ دو اگر 24 گھنٹے پہلے، 1 رات 1 دن پہلے بھی اس نے توبہ کر لیا میں معاف کر دوں گا. کہا اے جبرائیل ابھی بھی سکون نہیں ہے، اسے کیا خبر کہ اس دن ہماری موت آنے والی. کہا اے محبوب گھبرانے کی بات نہیں، اگر نزا طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے،
اگر نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. کہا الہ العالمین اب بھی سکون نہیں. اسے کیا خبر کہ ابھی نزا کی کیفیت آ جائے گی, اسے کیا خبر کہ ابھی کہے محبوب گھبراؤ نہیں, توبہ کرے گا تو میری رحمت معاف کرے گی, اور بغیر توبہ گیا تو تیری شفاعت بخشوائے گی, تیری شفاعت بخشوائے گی. ذرا سا غور تو کرو. تو حضور کہتے ہیں الان تابہ قلبی, الان تابہ, ہاں اب اطمینان ہو گیا, اب اطمینان ہو گیا. نبی الامی, یہ امت والے نبی. کیسا بھئی ہم کو بھی تو ثابت کرنا ہے نا کہ ہم نبی والی امت. حضور نے تو ثابت کر دیا کہ وہ امت والے نبی, کبھی امت سے غافل نہیں. اب اگر ہم نبی سے غافل ہو جائیں, نبی کی یاد سے غافل ہو جائیں, نبی کے ذکر سے غافل ہو جائیں, نبی کی محبت سے غافل ہو جائیں, نبی کے احکام سے غافل ہو جائیں, نبی کے فرامین سے غافل ہو جائیں, نبی کے ارشادات سے غافل ہو جائیں, تو نبی نے تو ثابت کر دیا کہ وہ امت والے نبی. ہم ثابت نہ کر سکے کہ ہم نبی والی امت, ہم ثابت نہ کر سکے اپنے عمل سے کہ ہم نبی والی امت ہے. ان کے رحمت پہ قربان, ان کے رحمت پہ صدقے دل و جاں فدا, جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ, جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ, کو میری زندگی ان سے غافل رہی, وہ نہ غافل رہے مجھ سے ایک آن بھی. النبی الامی, امت والے نبی. میں اس مقام پر ٹھہر کر کے پوچھنا چاہتا ہوں دوستو, معاملہ کیا ہے, یہ بات کیا ہے کہ اتنے ترجمے ہو سکتے تھے, اس میں وہ ترجمہ کیوں پسند آیا, ان پڑھ نبی. ان پڑھ, حالانکہ ان پڑھ کا لفظ اتنا کری ہے کہ کسی جاہل کو بھی ان پڑھ کہہ دو تو بگڑ جاتا ہے. یہ اتنا خراب لفظ ہے ہمارے ماحول, ہمارے عرف کے اندر, کہ اگر کسی جاہل کو اے جاہل ادھر سن لے اتنا کہہ دو تو وہ گرم ہو جاتا. معلوم ہوا کہ اتنا کریہ لفظ جو ایک جاہل بھی اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا, اس لفظ کو تم اپنے نبی کے لیے استعمال کرتے ہو. آج ہم تمہارے مولوی کے لیے, تمہارے علامہ کے لیے, تمہارے امام کے لیے, تمہارے پیشوا کے لیے, تمہارے رہنما کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کر دیں تو تم گرم ہو جاؤ, اور تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے لیے جب تم نے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا تھا تو تمہارا قلم نہیں ٹوٹ گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ. النبی الامی, امت والا نبی. تو نبی کے معنی کے اندر ہی, حقیقت کے اندر ہی داخل ہے کہ وہ غیب جانے, وہ قوت قدسیہ والا. میں اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ حصول برکت کے لیے کچھ واقعات بھی عرض کروں, اور وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ میں ابھی ٹھیک ہے, نماز کا وقت تو مغرب کے وقت تک رہے گا انشاءاللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. چند واقعات میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ نبی کی اس قوت قدسیہ کا عالم کیا. چند واقعات. حضرت جابر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, آپ جانتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار غزوہ احد میں شہید ہو گئے, اور کچھ بیٹیاں چھوڑ گئے, کچھ قرضے چھوڑ گئے. میں بہت فکر مند ہوں. ایک تو ان کی شہادت نے مجھے غمگین بنایا, دوسرے یہ سب باتیں ہیں. تو حضور نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسی خبر نہ سناؤں جو تمہیں بہت ہی مسرت بخشے. کہا کہ حضور ضرور سنائیں. کہا کہ آج تک رب تبارک و تعالیٰ سے بالمشافہ, رب تبارک و تعالیٰ نے بالمشافہ کسی سے بات نہیں کی. شہید ہونے والے بہت, مگر تمہارے باپ کی پر عجیب نوازش ہوئی, اس کی عجیب عنایات کہ کلمہ ربہ کفاہا بالمشافہ, رب نے کلام سے مشرف فرمایا. تو حضرت جابر نے کہا کہ حضور یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا کلام فرمایا.
کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بولو تم ہم سے کیا چاہتے ہو, تم نے ہمیں راضی کر دیا, بولو کیا انعام چاہتے ہو. تو تمہارے باپ نے جواب دیا, الہ العالمین میں چاہتا ہوں کہ پھر مجھے دنیا میں پلٹا دیا جائے, پھر وہی غزوہ احد کا میدان ہو, پھر وہی دشمنوں کا سامنا ہو, پھر وہ مخالفین کی تلوار ہو اور ان کی تلوار میرے گلے پہ پڑے. اس تلوار کے پڑنے کے وقت مجھے جو لذت ملی تھی وہ تو جنت میں بھی نظر نہیں آتی, وہ جنت میں بھی نظر نہیں آتی. تو الہ العالمین مجھے پلٹا دیا جائے. رب تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں, ہم جس کو ایک بار کامیاب کر دیتے ہیں پھر دوبارہ اس کی آزمائش نہیں لیتے. مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو رسول کہاں تھے؟ روایتوں نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت جبرائیل نے آ کے یہ بتایا. اب اگر نبی کے پاس کوئی قوت قدسیہ نہیں ہے تو اس طرح سے واضح جو باتیں بتا رہے ہیں, واضح طور پر بتا رہے ہیں, اس کا ذریعہ معلومات کیا ہے؟ ایسے ہی ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کے انہوں نے اپنے بیٹے جو شہید کر دیے گئے تھے ان کے بارے میں پوچھا کہ حضور آپ ان کا حال بتائیں. دیکھیے یہ پوچھنے والے بھی خوب تھے, حضور سے پوچھ رہے ہیں, وہ سب جانتے تھے کہ یہ نبی ہی بتا سکتا. اگر وہ نبی کو اپنی طرح سمجھتے تو کبھی نہ پوچھتے, سوچتے جب ہم نہیں جانتے تو یہ کیا جانتے ہوں گے. مگر وہ سوال بتا رہا کہ وہ کچھ سمجھ رہے ہیں, اب ان کا عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا. حضور میرے بیٹے کا حال کیا ہے؟ اگر وہ اچھے حال میں ہے تو پھر تو میں صبر کروں گی, مگر اگر وہ کسی برے حال میں ہے تو میں ایسا روؤں گی کہ میرے رونے کا ایک ریکارڈ قائم ہو جائے گا. تو حضور مسکرا کے کہتے ارے تم گھبرا کیوں رہی ہو, تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس کے اندر ہے, میں جنت الفردوس میں اسے دیکھ رہا ہوں. اب آپ خیال کرتے چلے جاؤ, سوچتے چلے جاؤ, یہ نبی کی قوت قدسیہ نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو یہ نہیں کہا اچھا ٹھہرو میں سوچ لوں تو بتاؤں, اچھا ٹھہرو حضرت جبرائیل آ جائے تو پوچھ لو تو بتاؤں, اچھا پھر ادھر سے پوچھوا لوں تو بتاؤں. یہ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو, جس کے پاس کوئی قوت نہ ہو, مگر نبی کے پاس ایک قوت قدسیہ ہے. توجہ فرمایا تو جنت کے حالات منکشف ہوئے, توجہ فرمایا تو لوح محفوظ کے حالات منکشف ہوئے, توجہ فرمایا تو عرش کے حالات منکشف ہوئے. جدھر توجہ ڈالتے جا رہے ہیں وہ چیز ہے نفس نبوت میں, وہ چیز منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ سمجھتے چلے جا رہے ہیں. آپ غور کرتے چلے جاؤ, سوچتے چلے جاؤ. ایسے ہی سوال کیا تھا ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات نے, کیا سوال کیا تھا حضور سے, ایونا اول لحوقا بک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ سب سے پہلے ہم میں آپ سے کون ملے گا, سب سے پہلے ہم میں آپ سے کون ملے گا؟ تو حضور کہتے ہیں اطول کنا یدن, جس کے ہاتھ لمبے. لوگوں کا خیال تھا کہ سب سے پہلے انہی کا وصال ہوگا, مگر وصال ہوا حضرت زینب کا, تو رسول کے فرمان کا مطلب بھی واضح ہو گیا. اس لیے کہ وہاں لمبے ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ انچ فٹ سے لمبے ہیں, بلکہ یہ جو بہت زیادہ سخی ہے. لمبے ہاتھ سے ایک استعارہ کیا تھا کہ جو زیادہ سخاوت والا ہے. تو حضرت زینب جو تھی بڑی سخاوت والی تھی, تو ان کا وصال پہلے ہوا. تو ذرا سا دیکھو کون پہلے مرے گا یہ بھی بتایا, کس حال میں مرے گا یہ بھی بتایا, کن صفات کے ساتھ انتقال ہوگا یہ بھی بتایا. یہ نہیں کہہ دیا کہ ارے یہ تو علوم خمسہ میں سے ہے, اسے میں کیا جانوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے بھی ایک سوال بڑا پیارا کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول, کیا کوئی ایسا انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے یہ جو تارے ہیں, ستارے جتنے آسمان پر ہیں اتنے ستاروں کے برابر جس کی نیکی ہو؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر میں آپ سے کہوں کہ ستاروں کے برابر, تو یہ اسی وقت آپ جواب دیں گے جب سارے ستاروں کو آپ جانتے ہو, ستاروں کی تعداد. ابھی ہم آپ سے پوچھیں کہ صاحب ستارے کتنے ہیں, کوئی جواب دے سکے گا؟ آپ ویسے الٹا سیدھا جواب تو سبھی دے سکتے کہ جتنا تمہارے سر میں بال ہے. پوچھا کتنے بال ہے گا, گن کر کے دیکھ لو. تو اس طرح سے الٹے سیدھے جوابات کی بات تو رہنے دیجیے. مگر ستارے تو کچھ ایسے ہیں جو دکھ بھی رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کی روشنی آج تک پہنچی ہی نہیں, کچھ ایسے ہیں جو بالکل غائب ہے. اب اور امت میں کون ہے جو ان ستاروں کے برابر؟ تو امت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, قیامت تک امت کا سلسلہ رہے گا.
یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ شخص آج ہی ہو، کل والا بھی ہو سکتا ہے، مگر اب رسول جواب دے رہے ہیں تو اب جواب وہی دے سکتا ہے جو قیامت تک سارے امتیوں کے حال کو جانتا ہو، ان کی نیکیوں کو جانتا ہو اور ستاروں کے شمار کو جانتا ہو۔ تو انہوں نے کہہ دیا سنا وہ عمر ہیں، عمر ہیں جن کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر۔ حضرت عائشہ نے کہا اور حضور یہ بتائیے صدیق اکبر کی نیکیوں کو کیا حال ہے؟ اپنے باپ کی متعلق بھی سوال کر لیا کہ حضور یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں، مگر ہمارے باپ کے، ہمارے والد کی نیکی کا کیا حال ہے؟ کہا سنا عمر کی ساری زندگی کی نیکی صدیق اکبر کی اس ایک نیکی کے برابر ہے جو شب ہجرت میرے ساتھ گزاری، شب ہجرت جو میرے ساتھ گزاری ہے اس کے بس اسی کے برابر ہے سب۔ ذرا سا غور تو کرو، اتنا معلوم کہ صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا درجہ ہے، یہ سارے مقامات وہی بتا سکتا ہے جو قوت قدسیہ والا ہے، جو نور نبوت والا ہے، اور نور نبوت نے جس کے نفس کو اتنا کامل کر دیا ہے کہ اب وہ لوح محفوظ ہے اور ساری کائنات کی چیزیں اس کے اوپر چھپتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اور چلتے چلتے ایک حدیث اور سنا دوں، یہ بہت مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث کہ حضور جا رہے تھے، دو قبریں ملی اور اس کو جب حضور نے توجہ فرمائی، ابھی عالم شہادت میں، نظر ہے عالم غیب پر، نظر ہے عالم برزخ پر، اور اس کے بعد کہا دیکھو ان دونوں پر عذاب ہو رہا۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ان دونوں پہ جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور پیشاب سے نہیں بچنے کا کیا مطلب اس کی وضاحت تو نہیں ملتی، زیادہ گمان یہ کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا رہا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ تو ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور ایک ادھر ادھر ہیزم کشی کرتا تھا، لکڑی لگاتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی ادھر لگائے ادھر کی ادھر لگائے۔ کچھ لوگوں کو بڑی دلچسپی رہتی ہے اور جب لگانے آتے ہیں تو ایک ہوشیاری کرتے ہیں، مولانا کے پاس ہے، مولانا آپ کو فلاں کہہ رہا تھا مگر کسی سے میرا نام نہ بتائیے گا، اور اس کے بعد مولانا قاری صاحب مولانا آپ کو یہ کہہ رہے تھے مگر میرا نام نہ بتائیے گا۔ ایسا مخلص سے سمجھتا کہ نام ظاہر ہو جائے گا تو ادھر سے بھی جائیں گے ادھر سے بھی جائیں گے۔ تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں جو لڑانے والے۔ تو یہ ایسا کیا کرتا تھا، تو یہ ایسی باتیں تھی جس سے وہ بچ سکتے تھے مگر نہیں بچے، تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا۔ پھر حضور نے کیا کیا، دو ٹہنیوں کو توڑا، ٹہنیوں کو توڑ کر کے ایک ٹہنی کو ٹکڑے کیا کر کے یہاں گاڑ دیا، وہاں یہ تر ٹہنیاں تھیں۔ تو حضور نے کہا جب تک ان میں تازگی رہے گی ان پر عذاب موقوف رہے گا۔ آپ واقعہ تو سن چکے مگر ایک بات سوچو کہ ایک ہی وقت میں تین غیب بتا رہے ہیں رسول، ایک ہی وقت میں۔ پہلا غیب کیا، عذاب ہو رہا، دوسرے کو تو نہیں معلوم۔ دوسرا غیب کیا، وجہ عذاب کیا، یہ بھی تو غیب ہے۔ اور تیسرا غیب کیا ہے کہ جب تک یہ تر رہے گی عذاب موقوف رہے گا، یہ تیسرا غیب۔ اور دوسری چیز یہ بھی بتائی کہ دیکھو میں یہاں ہوں، ادھر والے کی مدد کر رہا ہوں عالم شہادت میں، مدد کر رہا ہوں عالم غیب والے کی۔ اب یہیں سے عقیدہ لے لو، رہوں گا وہاں، مدد کروں گا یہاں والے کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اور اس سے پتہ، یہیں سے لوگوں نے مزارات و مقدسہ کے اوپر پھول اور پتیاں اور تر ٹہنیوں کو ڈالنے کا جواز نکالا ہے۔ اور اس میں ایک بات سمجھ لو کہ یہ تسبیح پڑھتی ہیں، ان سے میت کو انس ہوتا ہے، تو اگر وہ گنہگار کی میت ہے تو گناہ میں تخفیف، اور اگر وہ نیکوکار کی میت ہے تو درجات میں بلندی، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کو انس ہوتا ہے، اس کو فرحت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کے پاس کوئی قوت غیبیہ نہیں ہے تو یہ کیا بات ہے کہ گزرے تو عالم برزخ کے احوال منکشف ہو گئے، یہ کیا بات ہے کہ عالم برزخ کے احوال منکشف ہو گئے۔ وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کھڑے ہو جائیں۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے ان کے طلبوں کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا سیدی یا سندی فداک امی و ابی غمزدہ نالوں کا صدقہ گود میں پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ اپنے لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام حسن کے ماہ تمام السلام ہے سارے نبیوں کے امام اے مرادیں دینے والے السلام
عالم کے اجالے السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا عروس مملکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جلوہ دکھلائیں گے وہ آنسو لگائے رکھیے، جلوہ دکھلائیں گے وہ اپنے مسئلہ کی حفاظت ضروری اجمل، اپنے مسئلہ کی حفاظت ضروری اجمل، سنیوں کا ہے جو ماحول بنائے رکھیے، یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے، یاد محبوب. نعت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قطع سماعت فرمائیے. کرے گی میرا کیا جفائے زمانہ، کریں گی میرا کیا جفائے زمانہ، میرے ساتھ ہے نصرت غائبانہ. اگر برق و صیاد کی ضد یہی ہے، اگر برق و صیاد کی ضد یہی ہے، بنائیں گے ہم بھی یہی آشیانہ. کرے گی میرا کیا جفائے زمانہ، میرے ساتھ ہے نصرت غائبانہ، میرے ساتھ ہے نصرت غائبانہ.